ناظرین السلام علیکم۔ حقیقت جانو کی حقیقت پر مبنی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور کے بھتیجے کے بارے میں، جو اللہ کے حکم سے بشرف الاسلام ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی ہے، اور وہ ہر جگہ پر اس مرتد فتنے کی اصل حقیقت کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں اور بہت سارے بھٹکے لوگوں کو دین اسلام کے حقیقی دائرے میں بھی لا چکے ہیں۔ دوستو، ان کا نام شمس الدین ہے، جو ایک وراثتی قادیانی تھے۔ ان کا خاندان مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کے بہت قریب تھا، اور قادیانیوں کے موجودہ لیڈر مرزا مسرور اور شمس الدین صاحب کے والد نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، لہٰذا شمس الدین صاحب مرزا مسرور کے رضائی بھتیجے ہیں۔ دوستو، شمس الدین صاحب کے علاوہ بہت سارے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قادیانیت کو رد کر کے سچے دین اسلام کو اپنایا اور الحمدللہ ختم نبوت کے سپاہی بن کر کام کر رہے ہیں۔ مرزا کے خاندان کے اتنا قریب ہونے اور وراثتی قادیانی ہونے کے باوجود اللہ پاک نے شمس الدین صاحب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور شمس الدین صاحب نے اپنی آنے والی ساری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی ہے، اور پورے ملک میں مجالس کے اندر بیان کر کے ختم نبوت کا پرچار کر رہے ہیں، اور بہت سارے قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں بھی لا چکے ہیں۔ شمس الدین صاحب کا کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں اتنا جھوٹ اور فریب لکھا ہے کہ اگر قادیانی حضرات مرزا کی تمام کتابوں کا غور سے مطالعہ کر لیں تو وہ خود قادیانیت ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شمس الدین صاحب کے مطابق قادیانی جماعت بھولے بھالے لوگوں کو بہلا پھسلا کر، خاص طور پر غریب اور ضرورت مند لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اور اپنی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جوان لڑکوں کو خوبصورت لڑکیوں کے رشتوں کی آفر کرتے ہیں، اور ان کو بیرون ملک بھجوانے کا بندوبست کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے دوسری طرف اگر کوئی شخص اس قادیانیت کو ترک کرنے کی کوشش کرے تو یہ لوگ اپنے پیسے کی بنیاد پر ان لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور مقامی پولیس والوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور ان کو ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ جسمانی اذیت بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی مکروہ جماعت میں دوبارہ شامل ہو جائے۔ اور جو بھی شخص اس جماعت میں شامل ہوتا ہے اس کو چندہ دینا لازمی ہوتا ہے، چاہے اس کی کمائی کم ہے یا زیادہ، اور غریب آدمیوں کو بھی اپنی کم کمائی سے بھی جماعت کو ہر صورت حصہ دینا ہوتا ہے، نہیں تو یہ جماعت ان سے کنارہ کر لیتی ہے اور اس کو ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ دوستو، قادیانی لوگ چھوٹی عمر کے لڑکوں، غریب اور ان پڑھ لوگوں، اور خاص طور پر ایسا شخص جو مالی طور پر پریشان حال ہو کو اپنے کفریہ عقائد کا شکار بناتے ہیں، اور کمزور ایمان رکھنے والے لوگ ان کی کفریہ باتوں میں آ کر بھٹک جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عمل قادیانی آج کل اندرون سندھ کے پسماندہ علاقوں میں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، تھر اندرون سندھ کا ایک صحرائی اور پسماندہ علاقہ ہے، اور یہ علاقہ پانی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ قادیانی جماعت تھر کے مختلف گاؤں میں جا کر میٹھے پانی کے کنویں کھدوا رہی ہے اور لوگوں کو پانی کی سہولت دے رہی ہے۔ دوستو، بظاہر تو یہ ایک بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس نیکی کے پیچھے قادیانیوں کی ایک ایسی مکروہ اور بھیانک سازش ہے کہ آپ بھی سن کر پریشان ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ لوگ
تھر کے مختلف گاؤں میں جا کر مفت پانی کی فراہمی کی سہولت دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے رہنے والے غریب اور ان پڑھ لوگوں کو بڑی چالاکی سے مسلمان سے احمدی بنا رہے ہیں۔ دوستو، مربی مرزائیوں کے عالم کو کہا جاتا ہے اور یہ مربی چالاکی اور مکاری کے ساتھ تھر میں موجود ہندو لوگوں کو مسلمان بن کر قادیانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کو احمدی بنا رہے ہیں، اور ہندو جن کو اسلام کی حقیقت کا علم نہیں، وہ لوگ ان کے مکر و فریب میں آنے کے بعد مرزائی ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، کیونکہ تھر کا علاقہ بہت پسماندہ ہے اور یہاں کے لوگوں میں تعلیم اور انفارمیشن کی بھی بہت کمی ہے اور لوگوں کو دین کے بارے میں بھی کچھ خاص عبور نہیں۔ دوستو، قادیانی لوگ تھر کے غریب لوگوں کو اسکول کی تعلیم دینے میں بھی مدد کر رہے ہیں اور اسکول کے نصاب میں قادیانیوں کے لیڈر مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کی ترویج کر رہے ہیں اور اس کو اسلام سے جوڑ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، اور ایک بچہ یہ نصاب پڑھ کر جوان ہوگا تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے تو وہ فوراً بولے گا کہ ایک نبی۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے تھر کے اندر قادیانیوں کے بنائے ہوئے اسکول میں پڑھائے جانے والے نصاب کی ایک تصویر رکھ رہے ہیں جس میں کل 7 سوال لکھے گئے ہیں، جس میں سے پہلے 4 سوال کا تعلق مرزا غلام احمد قادیانی سے ہے اور باقی 3 سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں ہیں، تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ وہ اسلام کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ دھوکہ اور فریب دے کر وہاں کی معصوم عوام کو اپنے کفریہ عقائد سے دین سے بھٹکا رہے ہیں، جو ایک بہت خطرناک بات ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس چیز کو لے کر بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک قادیانیوں کے اس عمل کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی۔ دوستو، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک بل پاس کیا گیا اور پاکستان آئین میں ترمیم کے بعد متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور 26 اپریل 1984 کو پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اینٹی احمدیز آرڈیننس جاری کیا، جس کے مطابق پاکستان میں احمدی یعنی قادیانی خود کو مسلم نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اپنے عقائد کی کھلم کھلا ترویج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ قادیانیوں کی اس جرت کا نوٹس لیں اور اس کو پابند کریں کہ اگر وہ فلاحی کام کرنا چاہے تو ضرور کرے، لیکن اس کام کو اپنے مکر و فریب کے لیے استعمال ہرگز نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے اور قادیانیوں جیسے کافر اور کذابوں کے مکر و فریب سے ہم سب کے ایمان کو بچائے۔ آمین۔ وما الینا